الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا وہ ہے اس کی بندگی کرنا اور اس کی پہچان۔ اسی عنوان پر ہم کچھ باتیں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو مختلف انداز کے ساتھ انسانوں کو سمجھایا ہے۔ منزل سب کی ایک ہے، یعنی ایک منزل وہ ہے جس پر انسان کا اختیار نہیں ہے، اور ایک منزل وہ ہے جو انسان نے خود بنانی ہوتی ہے۔ اب ایک وہ منزل جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے وہ موت ہے، یعنی کسی بھی انسان کا اس منزل پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جبراً گاڑی سے اتار لیا جاتا ہے، یعنی آپ اترنا چاہیں یا نہ اترنا چاہیں، دل مانے یا نہ مانے، آپ کے جتنے مرضی منصوبے ہوں، جو مرضی آپ جتن کر لیں، یہ ایسی گاڑی ہے جس پر سوار بھی سب ہو رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر جو ہم اس گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں پتہ اس کا بھی نہیں ہے کہ کوئی کب سوار ہوا، کوئی کب سوار ہوا۔ ابھی ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، یعنی اس دنیا کی گاڑی کے اوپر، مثال کے طور پر میں 1984 میں سوار ہوا، کچھ اس سے پہلے کے بیٹھے ہیں، کچھ بعد کے بیٹھے ہیں۔ اب اس گاڑی نے اتارنا کب ہے یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور جبراً اتار لیا جائے گا۔ بس یہ جو درمیان کا سفر ہے، اب یہ جو سفر ہی ہماری دوسری منزل کو طے کرتا ہے۔ یعنی ایک منزل وہ ہے جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے۔ ہم سے پہلے والے بھی اس گاڑی سے اتار لیے گئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیں اشارے کرتا ہے وہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، بندے بن جاؤ اس رب کے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ یہ کام جب تم بندگی کا اختیار کرو گے اور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔
اب گویا کہ بچے گا وہی جو اس گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اپنی حقیقی منزل کو طے کر لے گا، حقیقی منزل کو متعین کر لے گا۔ اب ایک منزل جو میں نے عرض کیا کہ اتار دیا جائے گا، اب اترنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم اس گاڑی سے اتار لیے جائیں گے تو کرنا کیا ہے؟ کیا آگے بھی کوئی سفر طے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو قرآن و سنت ہمیں یہ بات واضح انداز میں عطا فرماتے ہیں کہ اس سے اگلا بھی ایک سفر ہے، مگر اس سفر کو طے کرنے کے لیے اگر آپ اچھا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو جو سفر دنیا میں تمہیں عطا کیا ہے، جب تم اس کو اچھا بنا لو گے تو اگلا سفر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا کی گاڑی میں سوار ہو جانے کے بعد جو کہ عارضی سا سفر ہے، اور اس سفر کے بارے میں قرآن نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک لمحہ، مختصر سا سفر، جیسے ہم کسی سے لفٹ لیتے ہیں کہ یار تھوڑا سا آگے مجھے لے کے جانا، تھوڑا سا آگے لے کے جانا، تو ظاہری طور پر وہ بھی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کی آپ لفٹ لیں گے تو 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس سفر کے بارے میں فرماتا ہے کہ بس ایک لمحہ ہے۔ اب اس گاڑی میں سوار ہو جانے کے بعد جو شخص نخرے میں آ جائے گا کہ گاڑی مل گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری گاڑی ہے، وہ سیٹ پہ براجمان ہو جائے، خود بھی ذہنی طور پر تنگ ہو اور ساتھ والی سواریوں کو بھی تنگ کرے گا، تو یقیناً ایسے مسافر کو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اس گاڑی سے اتر ہی جائے تاکہ باقیوں کا سفر سکون کے ساتھ۔ بس جو بندہ یہ فلسفہ سمجھ جاتا ہے کہ میں جس گاڑی میں سوار ہوا ہوں میں نے خود عاجزی اختیار کرنی ہے، جہاں جگہ ملے میں نے بیٹھ جانا ہے، جہاں مجھے کوئی ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑنے کی جگہ مل جائے میں نے کھڑ بھی آگے تو اتر جانا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہاں پہ اتار دیا جائے، تو کتنا بہتر ہو کہ بندہ اس سفر کے اندر کہیں کسی کے قدموں میں بیٹھ جائے، کہیں کسی نکر میں لگ جائے، دوسروں کو موقع دے کہ بھی آپ آرام سے بیٹھیں، آپ سکون سے بیٹھیں، تو یقیناً ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، دیکھیں اشارے اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائے، من یسر ام موسر، جو اس دنیا کی گاڑی میں بیٹھ کر کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، من یسر ام موسر، کسی کو کوئی تکلیف ہے اس نے دور کر دی، آسانی پیدا کر دی، تو اللہ کیا کرے گا؟ گاڑی سے تو اتار دے گا، مگر ہوگا کیا؟ یسر اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اور جب گاڑی سے اتار دے گا تو کسی ویرانے میں نہیں چھوڑے گا، اس وقت بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، یعنی قبر میں بھی وسعت ہو جائے گی، حشر میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو بندہ یہ جوہر سمجھ لیتا ہے کائنات کا تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کتاب اللباس میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ایک نصیحت فرمائی کہ دنیا میں تو نے کیسے رہنا ہے، فرمایا فل یکفی کی دنیا کزاد الراکب و ایاک و مجالست الاغنیاء، فرمایا کہ بس تیرے لیے اتنی دنیا کافی ہے جیسا کہ ایک سوار کے لیے زاد راہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک سوار کے لیے زاد راہ ہوتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا دار ہیں اور ساتھ مالدار بھی ہوں تو فرمایا ایسے لوگوں کی مجلس سے بچ جانا، یعنی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ کیوں کہ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا وہ سفر خراب کریں گے، یہ دنیا کا سفر کیا کریں گے؟ خراب کریں گے، غلط ذہن سازی کریں گے، غلط انداز اختیار کرنے کی تعلیم دیں گے۔ یہی وجہ ہے، ایک اور مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ کیا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحث علی الصدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کثرت کے ساتھ لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتے تھے،
صدقہ پہ ابھارتے تھے باقاعدہ طور پر، جیسے موٹیویشن دی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام تم کرو، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ فلسفہ بھی کائنات کا بڑا سمجھنے والا ہے صدقے کا۔ صدقے کے اندر بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چیز دوسرے کو فراہم کرنی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب ایک بندہ جو ہے وہ نیت یہ کر لے کہ میں نے دوسرے کو کوئی نہ کوئی چیز فراہم کرنی ہے، تو اب لینے والا ذہن اس کا ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب لینے والا، چھیننے والا، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، یہ سارے ذہن اس کے ختم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ صدقے کی ایک جہت نہیں ہے کہ صرف پیسہ صدقہ دے دینا یا اس کے علاوہ کوئی لباس دے دینا۔ صدقے کی مختلف اقسام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی صدقے کی بات کی ہے جن کے پاس پیسہ دینے کو کچھ نہیں ہے، فرمایا وہ سبحان اللہ کا جملہ کہتا رہے، اللہ اس کو بھی صدقے کا ثواب عطا کرے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو سادہ انداز میں اگر ہم اس کا مفہوم سمجھیں کہ اگر دینے کو کچھ نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو گے نا، تو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بجائے اس کے کہ آپ گالی دیں، زبان کا غلط استعمال کریں، دوسروں کے لیے آپ پریشانی کا سبب بنیں۔ تو کتنا اچھا ہے کہ آپ یہ والا صدقہ کرتے رہیں، سبحان اللہ کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں تو اللہ اس کو بھی صدقے میں بدل دے گا، اور بہت ساری اس میں تقسیمات۔ تو فرمایا کہ اتنا کافی ہے تمہارے لیے کہ جیسے ایک سوار ہوتا ہے اور اس کو جتنا زیادہ راہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی بس گزارے لائق گزارنی چاہیے، یعنی بڑی بڑی خواہشات اور بڑے بڑے منصوبے اگر کوئی بنانا بھی چاہتے ہیں بڑے منصوبے، تو وہ انسانوں کی خدمت کے منصوبے بنائیں، انسانوں سے پیار کے منصوبے بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک بڑا خوبصورت اصول ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جتنے بھی تم آپس میں نجوا کرتے ہو، نجوا کا مطلب ہے باہمی گفتگو، آپس میں سرگوشی کرنا، پلاننگ کرنا، تو فرمایا کہ اب تمہاری جو آپس کی پلاننگ ہے یا کوئی بھی منصوبہ ہے وہ 3 چیزوں سے باہر نہیں ہونا چاہیے، الا من امر بصدقہ۔ اب وہاں پر بھی اسی عنوان کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی تلاش کے جتنے بھی طریقے ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو بھئی انسانوں سے محبت کرنے سے میں ملوں گا تمہیں۔ اب تم انسانوں سے نفرت بھی کرتے رہو، ان کو اپنے سے چھوٹا بھی سمجھتے رہو، گھٹیا بھی سمجھتے رہو، ظلم و ستم بھی کرو، زیادتی بھی کرو، اور پھر تم یہ خواہش کرو کہ تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اللہ ملنے کا سب سے مضبوط ترین ذریعہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ محبت اور پیار ہے، یعنی باقی سارے ذریعے کمزور ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سارے کمزور ہیں۔ اصل ذریعہ جو ہے وہ آپ پورا قرآن و سنت پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، بالآخر آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، جب تک میں اتنی جو سواریاں میرے ساتھ اس سفر میں بیٹھی ہیں اور جو میرے ساتھ سفر کر رہی ہیں، جب تک میں ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش نہیں آؤں گا، اس وقت تک میری اگلی منزل جو ہے وہ آسان نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کے حوالے سے ایک وضاحت ہے۔ آپ نے فرمایا صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار۔ فرماتے جب بندہ شریر لوگوں کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہے، یعنی جو شریر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو 3 قسم کے لوگ شریر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگوں کو دینے کی بجائے چھیننے کی بات کریں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ ناحق طریقے سے مال لینے کی بات کر رہے ہوں، تو یہ شریر بندے کی ایک پہلی نشانی ہے۔ نمبر 2، معروف کی بجائے منکر کی بات کریں۔ معروف کا مطلب ہے کہ اچھی عادات اپنانا بھی اور اچھی عادات لوگوں کو بتانا بھی کہ یار یہ عادت اچھی ہے، یہ عادت اچھی، ہمیں یہ اختیار کرنی چاہیے، یہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اگر ایک بندہ یہ نہیں بتا رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی مجلس میں گئے ہیں تو وہ آپ کو منفی ذہن دے رہا ہے، یعنی معروف کا ذہن نہیں دے رہا، منکر کا ذہن دے رہا ہے کہ بھئی تم نے فلاں راستہ اختیار کرو گے تمہیں اتنا فائدہ ہو جائے گا، فلاں کو
ڈنڈی مارو گے، اچھا دفتر میں بیٹھے ہوتے ہو، کوئی بات نہیں، آج اتنے کما لو، کل اتنے، کل گاڑی بنا لو گے، بنگلہ بنا لو گے، زندگی ہے بس 4 دن کی زندگی ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا۔ اور اگر آپ کو کوئی اس طرح کا ذہن دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں ہے بلکہ یہ شریر ہے۔ مولانا روم نے بھی شریر دوست کی جو نشانی بیان کی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جو شریر دوست ہوتا ہے اس کی مثال کوئلے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو جلتا ہوا اپنے ہاتھ پہ رکھو گے تو آپ کے ہاتھ جلا دے گا، اور اگر بجھا ہوا ہاتھ پہ رکھو گے تو جلائے گا نہ بھی صحیح مگر کم از کم آپ کا ہاتھ اور کپڑے گندے ضرور کرے گا۔ تو لہذا جو شریر انسان ہوتا ہے اس کی کیفیت وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ وہ غلط مت دیتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ صحبت الاشرار، شریر لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ اور شریر بندے کی تیسری نشانی کیا ہے؟ نیک بندے کی نشانی فرمایا کہ وہ اصلاح بین الناس کرتا ہے، یعنی جہاں پر بھی بیٹھے گا نا وہ لوگوں میں تفریق کی بات نہیں کرے گا، جہاں بیٹھے گا کہے گا یار مل بیٹھو، لڑائی ختم کرو، جھگڑا ختم کرو، سہ لو، صبر کر لو، یعنی وہ ایسی بات کرے گا۔ لیکن جو شریر ہوگا وہ کٹ جانے کی بات کرے گا، یعنی لوگوں سے نفرت کی بات کرے گا، فتنے اور فساد کی بات کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب بشر رافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ذہن بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے بارے میں بھی وہ بندہ بدگمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے محفوظ رکھیں۔ ہاں اگر کسی مقصد کے لیے بیٹھیں، ان کو نصیحت کرنے کی نیت سے بیٹھیں تو پھر تو بیٹھیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا جو ہے نا وہ کوئی اچھا انسان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے ذہن کو بدلے گا ضرور، اور آپ کے ذہن کے اندر نیک لوگوں کے بارے میں بھی بدگمانی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے اندر بھی ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پیچھے مت چلنا کہ جس کا دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہے، یعنی جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے بندے کی کبھی مت ماننا، یعنی اس کی مت نہ لینا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، یعنی وہ بس اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہوا ہے، خواہش کی پوجا کر رہا ہے۔ فرمایا کبھی بھی ایسے بندے کی مت جو ہے وہ تم نے نہیں لینی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی۔ ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے، اور یہ وہ انداز ہے جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے اس وقت سے بھی ہم بہت زیادہ نقصانات جھیل رہے ہیں، یعنی تربیت ہم کرتے ہی نہیں ہیں، کھانا کھلا دیا، اچھا لباس پہنا دیا، مگر تربیت کی طرف نہیں آتے، بٹھا کر کچھ چیزیں ذہن میں نہیں ڈالتے۔ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کی یاد بچوں کے ذہن میں ڈالنی چاہیے، لقمہ کھاتے ہوئے اللہ کی یاد ہے، سامنے نعمتیں پڑی ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا کچھ عطا کر دیا ہے، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بچوں کے ذہنوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، علیک بمجالست العلماء، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم پر لازم ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہے، علماء کے پاس بیٹھنا ہے، یہ پہلی نصیحت ہے تمہیں۔ نمبر 2 واستمع کلام الحکماء، اور جتنے بھی سیانے لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا کو سمجھ کر باتیں کی ہیں، اور سیانے بندے کی ایک سادہ سی علامت یہ ہوتی، سیانا بندہ وہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا دار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیا دار کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جو دنیا کو ترجیح دیتا ہو، وہ کسی بھی لباس میں ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ 1 کروڑ پتی دنیا دار نہ ہو،
مگر ایک 100 روپے کمانے والا دنیا دار ہو، یعنی اس کا تعلق پیسے کے زیادہ یا تھوڑے ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو ہم آج کل مختلف، یعنی کسی کے پاس پیسہ اگر زیادہ ہے اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دیندار ہے۔ پیسہ اس کے پاس ہے، صدقات و خیرات بھی دیتا ہے، اس کا مطلب ہے دیندار ہے۔ پیسہ اس کے پاس ہے مگر متکبر نہیں بنتا، اس کا مطلب ہے دیندار ہے۔ تو امیری یا غریبی کا تعلق دنیا دار یا دیندار ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک تصور قائم ہو چکا ہے، بھی امیر ہوگا تو حج کرے گا نا، امیر ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، امیر ہوگا تو صدقہ دے گا نا۔ یعنی دنیا دار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دنیا دار وہ ہے جو دنیا کو ترجیح دیتا ہو، بس یہ دنیا دار کے ہونے کی سادہ سا مطلب ہے۔ کسی بھی معاملے میں بس دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے نا، اللہ کی قسم، نام اللہ کا لے رہا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ جملہ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، مگر مقصد اس کا پیسہ ہو، یعنی کسی سے پیسے لے کر وہ یہ کام کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے یہ بندہ نام اللہ کا لے رہا ہے مگر حقیقت میں یہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ قرآن مقدس ہی آپ کو سنا رہا ہو مگر اس کا مقصد پیسہ ہو یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، حالانکہ پیسے بھی نہیں لے رہا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہو جائے کہ میں لوگ بہت زیادہ اکٹھے کر لوں اور لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے، کیونکہ یہ بندہ اب کیا بن چکا ہے؟ یہ دین کے لبادے میں دنیا دار بن چکا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دینے لگ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اسی نیت کے بدلنے کی وجہ سے 3 لوگوں کے لیے جہنم کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ عالم دین کے لیے جہنم کی وعید ہے جس نے مقصد دنیا کو بنایا، شہید کے لیے جہنم کی وعید ہے جس نے صرف اس لیے شہادت کے لیے تگ و دو کی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، اور اسی طرح سخی کے لیے جہنم کی وعید ہے جو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا رہا ہے۔ تو اصل تعلق جو وہ انسان کی نیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، پیسے کے زیادہ یا تھوڑے ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول ملتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت کو اختیار کروں، یعنی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی تلاش میں نکلا ہوں، تو میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ تو آپ اپنی ایک موج میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بڑا خوبصورت آگے سے جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ اللہ والے مختلف حالتوں میں مختلف باتیں کر جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس یہی اتھینٹک ہے اور اس کے علاوہ آپ جا نہیں سکتے، یعنی ہر بندے کے دل کی کیفیت کے مطابق اس کی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے سے فرمایا، اس کی صحبت اختیار کرو جو تمہاری بیماری میں تمہاری عیادت کرے اور جب تو گناہ کرے تو وہ اسے معاف کر دے۔ یعنی اشارہ کس بات کی طرف کیا؟ اللہ کی صحبت اختیار کرو، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے جلووں میں محسوس کرو، ایسے محسوس کرو کہ وہ جیسے تمہارے قریب ہے۔ یہ انسان کے اپنے یہ احساسات ہیں نا جس نے قربت اور دوری کا تعلق قائم کرنا ہے، ذہنی ہے، باقی اللہ ہر جگہ موجود ہے، مگر جو انسان نے نور حاصل کرنا ہے یہ انسان کی اپنی جد و جہد اور محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہو کر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا بڑی پیاری تھی، اللہم انی اسألوک حبک، اور یہ دعا کثرت سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اور کچھ نہ مانگے، اللہ سے اللہ کو ہی مانگے۔ جیسے حضرت شبلی ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو صوفی ہوتا ہے، یعنی نیک آدمی جو نیکی کے راستے پہ چلا ہے، لا یرا فی الدارین مع اللہ غیر اللہ، وہ دونوں جہانوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر آئے۔ تو اللہ سے اللہ کو مانگ لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگنا چاہتا ہوں، تیری محبت کو مانگنا چاہتا ہوں،
تو فرمایا ان اللہم انی اسألک حبک، اور آگے کیا ہے وحب من یحبک، اور اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا، اس کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کر، کیونکہ یہ بھی ایک راز ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی قربت اللہ سے یقیناً ملاتی ہے۔ یہ ایک عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ آپ جس شے کے قریب ہوں گے اسی شے کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ آپ جیسا بیج ڈالیں گے فصل ویسی ہوگی، یہ ایک عام دنیا کا اصول ہے۔ آپ اگر روٹی پکانا چاہتے ہیں تو روٹی برف پہ تو نہیں پکے گی، ایک سادہ سا فطری اصول ہے۔ یعنی آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں روٹی پکانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ روٹی برف پہ پکا سکیں گے؟ اس کے لیے آپ کو چولہا جلانا پڑے گا اور گرم توے کے اوپر آپ کو روٹی رکھنا پڑے گی۔ اگر آپ ٹھنڈی چیز کھانا چاہتے ہیں تو برف کا استعمال کرنا پڑے گا، برف کا اثر اس کے اندر آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ مثلا گلاب کے پھول ہیں، وہ اگر آپ مٹی میں ڈال دیں تو وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، یہ صحبت کا اثر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اور اس کے اندر جو 4 چیزیں ہیں، پانی، آگ، ہوا اور مٹی، اب دیکھیں ان کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح۔ مٹی میں ہلکا سا پانی ڈال کے ہم ایک کچی اینٹ بنا لیتے ہیں۔ اب پانی کی وجہ سے اس مٹی میں نرمی آئی، ہم نے اس کو جس طرح چاہا، جس ڈیزائن میں چاہا بدل دیا۔ اس کا مطلب نرمی جو ہوتی ہے یہ تبدیلی لے آتی ہے، یعنی جہاں مرضی چاہے اس کو مولڈ کر دیں۔ اینٹ بنانا چاہیں اینٹ بنا لیں، آپ اسی کی وجہ سے گھڑا بنانا چاہیں گھڑا بنا دیں، لیکن جب وہ بن جائے تو پھر اس کو جب پکا کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اسی کو بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ کی گرمی دی جاتی ہے۔ جب آگ کی گرمی دی جاتی ہے تو وہ اب وہی جو پہلے گارا تھا جس کو آپ جدھر مرضی مولڈ کر رہے تھے، اب اس کے لیے توڑنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سخت چیز چاہیے۔ مستری جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے پھر سخت چیز کا استعمال کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس شے کا اثر ہوتا ہے وہی اس کی طبیعت میں آگے جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ دعا جو یہاں پر سکھائی گئی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی بھی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اے میرے اللہ میں اس عمل کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، یعنی مجھے ایسے اعمال عطا کر دے جو مجھے تیری محبت تک لے جائیں۔ اور میں بڑے پیار سے کہوں گا جو ہم 2 جمعوں سے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، سب سے مضبوط ترین عمل یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کے بارے میں دل صاف کر لیں۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کا راستہ نہ ملے تو پھر مجھے آ کے آپ پکڑ لیں، مخلوق کا درد محسوس کریں، کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے، یہی ہے، اور کوئی کیفیت یہاں پر نہیں ہے۔ کسی کو کھانا کھلاؤ، کسی کا درد محسوس کرو، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دو، جو آپ سے ہو سکتا ہے نا مخلوق کے بارے میں، بس آپ اپنے آپ کو پیش کرتے چلے جائیں، تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی ذات کیسے نہیں ملتی، آپ کو ہر جگہ پہ اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور آگے دعا کا آخری حصہ ہے اللہم اجعل حبک، بڑا پیارا جملہ ہے، اے میرے اللہ صرف محبت تو نے نہیں دینی، یعنی محبت تو دیکھیں نا، جیسے ماں باپ کی بھی محبت ہوتی ہے، بچوں کی بھی محبت ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر کتنی چیزوں کا پیار اور محبت ہوتی ہے۔ اے اللہ میں تیری محبت ایسی نہیں چاہ رہا کہ جیسے عام محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، پانی کی محبت ہے، یا کسی بھی شے کی محبت، ایسی محبت نہیں تجھ سے مانگ رہا۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ مجھے تو اپنی ایسی محبت عطا کر دے جو اتنی محبوب ہو جائے، من نفسی، میری جان سے بھی زیادہ پیاری مجھے تیری محبت لگے، یعنی جان تھوڑی پیاری ہو اور تیری محبت اس سے بھی زیادہ ہو، وَأَهْلِي، میرے بیوی بچے پیچھے رہ جائیں، تیری محبت آگے آ جائے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی جو گرمی کے موسم میں جس طرح انسان کو شدید پیاس لگی ہو، شدید پیاس لگی ہو، اور انسان کے ذہن کے اندر پانی 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 کی طلب ہو،
اے اللہ میں تیری محبت اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، جیسے پانی کی طلب ہوتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیری محبت کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر داؤد، حضور علیہ السلام جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، یحدث عنہ قال کان اعبد البشر، تو حضور یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے کہ انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار حضرت داؤد علیہ السلام، جو آپ نے پڑھا بھی، یعنی اتنا اللہ کے ساتھ تعلق کہ آپ نے سنا کہ پرندے بھی ان کے ساتھ کہتے تھے۔ اب یہ ممکن ہے کہ پرندے بھی کہتے ہوں، باقاعدہ کہتے ہوں، ہوائیں اور فضائیں بھی کہتی ہوں۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے جو محاورے کے حساب سے سمجھ لیں کہ اتنا آپ اللہ کی محبت میں زندگی بسر کریں کہ جس راستے سے گزریں وہ راستے بھی آپ کی اللہ کی محبت کے حوالے سے گواہی دے۔ یعنی یہ بندہ اتنا مضبوط ہے کہ ہر جگہ آپ کی گواہی دے کہ بھئی اس بندے کو آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس محبت کا سوال کریں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں دل کا سکون عطا فرما دے، دنیا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کیفیت عطا فرما دے، پھر زندگی بھی آسان ہے، یہ گاڑی کا سفر بھی آسان۔ جب گاڑی سے ہم اتار دیے جائیں گے، جو میں نے پہلے شروع میں بتایا، ایسی گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اتار کب دیا جائے، تو اترنے کے بعد کہاں جانا ہے، کہیں ویرانے میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ تو اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے تو گاڑی سے اترنے کے بعد جو تمہاری قبر کی آگے منزل شروع ہوگی اس میں بھی روشنی کروں گا، اور جب تم قبر سے اٹھو گے اس وقت بھی تمہارے لیے روشنی کا اہتمام کر دوں گا، مگر گاڑی میں جتنی دیر بیٹھنا ہے صحیح ہو کے بیٹھنا ہے۔ سادہ لفظوں میں بندے دے پتر بن کے بیٹھنا ہے، کسے سواری نو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، جتھے جگہ مل جاوے بس اوتھے بہ جانا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ تو انشاءاللہ جب گاڑی سے اترو گے تو تمہارے لیے استقبال بھی ہوگا، تمہارے لیے اعزاز بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔